السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں توحید کو نہیں مانتا، تو یہ ویڈیو جو ہے توحید کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے، اور جس طریقے کی باتیں علی مرزا کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے اس توحید کو نہ ماننے کے بارے میں جو بتایا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کتنا بڑا ظلم ہے اس بات کا، جو اس طریقے کی باتیں جو ہے ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور اللہ ہم سب کو یہ باتیں سننے سے، کہنے سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جہاں تک لوگ ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ مختلف اہل حدیث علماء نے وقتاً فوقتاً اٹھایا، ایون بریلویوں نے بھی اٹھایا اور کہا کہ انجینئر صاحب توحید کو نہیں مانتے، اور انہوں نے منی گاڈ کا ورڈ یوز کیا ہے اور یہ کانسیپٹ دیا ہے جو توحید کے منافی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کسی بہانے بریلویوں کی زبان سے توحید کا لفظ تو نکلا، ماشاء اللہ تعالی، لیکن یہ بھی صرف اس لیے نکلا کہ ان کے بزرگوں کی مزید منجی ٹھوکی جائے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، وہ شخص جو توحید کے حوالے سے نہ پرانے بزرگوں کا لحاظ کر رہا ہے نہ آج کے فرقوں کے بابوں کا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ توحید کا ماننے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کو کاٹ کر۔ یہ تو بات ہی کچھ اور تھی جس کو انہوں نے بگاڑ کر پیش کیا۔ وائی آئی لو گاڈ، میں خدا سے کیوں محبت کروں، میں اللہ سے کیوں محبت کروں، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ پہلی دفعہ میں نے اس چیز کو اس موقع کے اوپر ہائی لائٹ کیا تھا کہ جس خدا نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا اور اس امتحان میں ڈالا، ٹھیک ہے امانت پیش کی، لیکن پیدا تو بغیر مرضی کے ہوئے ہیں نا، ہم سے پوچھ کے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اور اس آزمائش میں ڈالا کہ اگر میرے پیغمبروں کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ادروائز جہنم میں۔ تو ایسی ہستی سے میں ڈر کر تو زندگی گزار سکتا ہوں، محبت کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اسے میں نے پھر کاؤنٹر کیا تھا کہ محبت کا جذبہ اس طرح پیدا ہوگا کہ وہ خدا جو ہمیشہ سے تھا، اکیلا تھا، محض اپنے کرم سے اس نے ہمیں پیدا کیا، اور مختصر سی 50-60 سال کی زندگی اس کے نام وقف کرنے کے اوپر ہمیشہ کی انفینٹ لائف اس نے ہمیں دے دی، اور ایسی زندگی کہ جس میں خدا کو تو موت نہیں آنی، ہمیں بھی موت نہیں آئے گی، اور خدا کا حکم چلتا ہے، اور اس جنت میں اللہ کی اجازت سے ہمارا بھی حکم چلے گا۔ ہر وہ چیز جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے لیے ہوگی، اور اسے فنا بھی نہیں ہوگی، یعنی کن فیکون۔ اللہ بھی جو خواہش کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوالٹی ہر مؤمن کو انشاءاللہ تعالی جنت میں، اپنے لمیٹڈ جنت کے اندر، جو اس دنیا کے اعتبار سے تو ان لمیٹڈ ہے، وہ مل جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اس خدا سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ جس نے جنت میں ہمیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، جس طرح اس کا حکم چلتا ہے ہمارا بھی چلے گا۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، نہ کہ یہ کہا تھا کہ کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے، نہیں، کہتے ہیں جی گاڈ کا ورڈ یوز کیا۔ اب ان بیچاروں کی ووکیبلری کم ہے، ان کے پاس قرآن و سنت کا نالج کوئی نہیں ہے۔ بھئی قرآن میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سورہ یوسف کے اندر 2 جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آقا کے لیے رب کا ورڈ استعمال کیا، ایک جگہ اپنے آقا کے لیے، اور ایک جگہ اس قیدی کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، انہیں کوئی اور لفظ کیوں نہیں ملا؟ رب تو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں ترجمہ ہوا ہے آقا۔ تو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کیا ہے۔ اردو زبان میں آپ ایک ورڈ عام استعمال کرتے ہیں، نا خدا، کشتی کے ملاح کے لیے نا خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بیسیکلی یہ فارسی سے آیا ہے، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ناؤ خدا۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو۔
جو نظام چلا رہا ہو. کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے بھی خدا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں گاڈ کہہ دیتے ہیں، بھگوان کہہ لیں، آپ یہوہ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں. کسی بھی زبان میں سب سے بڑا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے سپریم بینگ، اس سپر نیچرل ایجنسی کے لیے، کریٹر کے لیے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سسٹینر انگریزی میں کہہ لیں، رب، پالنے والا. تو نو خدا سے نہ خدا بن گیا. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ نے خدا بنا دیا اس کو. پتا تھا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ. حتیٰ کہ سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا نا تو بھی وہ مخلوق ہوتا. خالق ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. انجینئر صاحب توحید کو نہیں مانتے. پھر آپ کو پتا میں تو سیدھا انہوں نے وڈیا چک مارنا نا. میں نے کہا نکالو عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب، جس کی شرح ابن تیمیہ نے لکھی ہے. صرف بریلوی اور دیوبندی اس گیڑے وچ نہیں آن گے. ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے فتوح الغیب کی. اس میں عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو شخص اپنا تن من دھن اللہ کے لیے وقف کر دینا، دنیا میں اسے کن فیکون والی کوالٹی حاصل ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. ہم نہیں مانتے اس بات کو. تمہارے ابے دنیا میں کن فیکون مانے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تسی تے کن فیکون تو بھی اگے گئے ہو، اشاروں سے حالتاں بدل دیو. او اشارے میں مار دیتے، او بابے میں مار دیتے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے. اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا، حالانکہ یہ بات ہی غلط تھی. ہم تو جنت کی بات کر رہے ہیں. کن فیکون ملے گا لمیٹڈ اپنی جنت کے اندر، جہاں اللہ کی اجازت سے ہمارا حکم بھی چلے گا. تو یہ بات کرتے ہوئے بیچارے بھول جاتے ہیں کہ ان کا واسطہ ایک پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے. اگر آپ اس طریقے سے بہیو کرو گے تو میں پھر اسے ایسے طریقے سے ریبٹل کروں گا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. اور تمہارا ابن تیمیہ جو واقعتاً توحید کے اوپر ڈاکہ مار کے گیا. ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی فلاسفہ کے رد میں. وہ کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں بھی موجود ہے. اور اس سے بھی زیادہ آسان چیز یہ کہ شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کتاب کی اس عبارت کے اوپر رد بھی کر دیا. خود وہابیوں کے محدث اعظم اس دور کے امام بخاری نے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی. اور اس کی پھر نیچے انہوں نے شرح لکھی کہ اس حدیث میں ان صوفیاء کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا. صوفی پھر اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اس کے آگے لکھا ہے کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. وہ جو ہو چکا تھا نا وہ رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. بھئی یہ بات ہوتی تو نبی اسلام خود بیان فرما دیتے. تو کہتے ہیں پھر وہ کیا ہوا تھا جو لکھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ قلم پیدا ہوئی تھی. لو سامو، قلم نے یہ لکھا کہ مجھے سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا. یہ وہ کام تھا جو ہو چکا، اور اس کے بعد پھر اس نے باقی چیزیں لکھی. کیسی انجینئرنگ ہوئی ہے. پھر شیخ البانی نے کہا کہ صوفیاء نے تو یہ بلنڈر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے فلاسفہ کا رد کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب بات لکھ دی کہ ہماری خواہش تھی کہ وہ ایسا کام نہ کرتے. اور جس کام سے وہ ہمیں روک رہے تھے، جس فتنے میں پڑنے سے ہمیں روک رہے تھے کہ فلسفیانہ باتوں سے بچو، تعویلات کرنے سے بچو، افسوس خود اس میں وہ پھنس گئے جب انہوں نے فلاسفہ کا جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ دو ٹرم سمجھ لیں. علم الکلام کی یہ ٹرمز ہیں، قدیم اور حادث. قدیم اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو بہت پرانا ہو، لیکن علم الکلام میں قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اور وہ صرف اللہ ہے. اور حوادث وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام انجام دے رہا ہے، مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، وہ مخلوقات تو حادث ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی. حادثہ کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو فلسفیوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے کیا وہ بھی ہمیشہ سے کر رہا ہے، مخلوقات کو ہمیشہ سے پیدا کر رہا ہے؟ تو ظاہر اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوقات تو ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ بعد میں ہے. تو اس پر پھر فلسفیوں نے یہ اعتراض کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے فارغ بیٹھا ہوا تھا. نعوذ باللہ. اب ابن تیمیہ کو ظاہر ہے اس بیچارے کو نہ سائنس آتی تھی، اس بیچارے نے خام خواہ ایک آزمائی کی. اس کا جواب یہ تھا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. ہمیں لمیٹڈ ڈیٹا دیا گیا ہے، خام خواہ آزمائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کی بجائے اس نے کہا کہ ہاں حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، اس طرح یہ تمام حوادث بھی ہمیشہ سے ہے۔ پھر خالق اور مخلوق کا تو فرق ختم ہو گیا۔ قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ تو بھائی گلے پھاڑنے والوں، وہابی برادران، تمہارے روحانی ابا جان ابن تیمیہ نے توحید کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور شیخ البانی نے گرفت کی ہے اور کہا کاش وہ ایسا نہ کرتے کہ ہمیں جس چیز سے منع کر رہے تھے وہ خود اسی فلسفے کی گفتگو علم الکلام میں پھنس کے اس طرح کی بات کر کے کاش وہ یہ باتیں نہ لکھتے۔ پھر شیخ البانی نے کہا کہ سچ فرمایا تھا امام مالک نے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی جو مردود ہو جائے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ان کے اوپر ادھار ہے، یہ جیسے جیسے چھیڑیں گے میں ویسے ویسے وہ تمام باتیں سامنے لے کر آؤں گا جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں گی۔ اب پتہ چل جائے گا انہیں توحید سے کتنی محبت ہے۔ بچاؤ ابن تیمیہ کو، اور بریلویوں دیوبندیوں تم بچاؤ عبد القادر جیلانی کو، پتہ چل جائے گا تمہیں توحید کے ساتھ کتنا شغف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی ہمارے ساتھ، جب کبھی بھی کوئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھیج دیتا ہے۔ مفتی سعید دیوبندی صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے آج تک جتنے نکاح ہیں انہوں نے پڑھائے ہیں، وہ بنی گالہ میں ہی رہتے ہیں، شریف آدمی ہیں، لیکن بسا اوقات حنفیت کی محبت میں شیطان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، تو انہیں پتا تھا میں اگر اس کا جواب دوں گا تو پھر لوگ اور سوال پوچھیں گے، یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی جنت میں ہر چیز ہوگی، بلکہ جنت میں تو ہم سب کی اپنی اپنی خدائی ہوگی، خدا کا ورڈ بولا ہے انہوں نے۔ یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی، ایک نہیں کئی خدائیاں، بالکل ٹھیک کہا۔ وہ معبود والی خدائی کی بات نہیں کر رہے تھے، خدا کی عطا سے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ انسان کو وہ کوالٹیز ملیں گی۔ یہ خدا کی کوالٹی ہے کہ موت نہ آئے، انسان کو بھی نہیں آنی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے قتل کیا جائے گا میدان محشر میں، اس کے بعد نہ جہنمیوں کو موت آئے گی نہ جنتیوں کو، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اب یہ کوالٹی تو ہم اپنے رب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا، اگرچہ ہماری ادھاری ہے اس کی ذاتی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اسے بھی موت نہیں آنی ہمیں بھی نہیں موت آنی۔ اور دوسرا وہ جو خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ہماری جنت میں، اور وہ جنت کو چھوٹی نہیں ہے، بخاری مسلم میں یہاں تک آیا، صحیح مسلم میں ذرا تفسیر کے ساتھ حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا اسے اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 10 مرلے کا پلاٹ نہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات سب سے ادنا جنتی کو ملنی ہے، اور وہاں اس کا حکم چلنا ہے۔ حکم سے بھی اگلی چیز ہے، حکم کے لیے تو پھر کن فیکون کی ضرورت ہے نا۔ جنت میں تو ہے خواہش کرو گے تو مل جائے گی، پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے، ہر وہ چیز جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گی۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیات موجود ہیں، باقی کئی صورتوں کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ اعتراض تو ان کا ہو گیا کل۔